ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اسی من میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اے جنت تجھ میں حور و حصول رہتے ہیں، ہم دیوانہ ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء کی کیا بات ہے. رحمتی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمتی دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. نصیر ملت نے کیا فرمایا؟ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مالی بختہ اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مالی بختہ اور بھی کچھ مانگ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائی بختہ اور بھی کچھ مانگ. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششقیات بھی. حضور سرور کائنات و فخری موجودات احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد دعائیں رب کائنات ہم سب کی اس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس مقدس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بھائی قاری محمد صدیق ارحاد صاحب، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور
اس کار خیر میں جتنے دوست احباب نے جتنوں نے بھی حصہ لیا اس کار خیر میں دامے دل میں سخن قدم میں اللہ رب العزت سب کے مال و جان میں برکتیں عطا فرما۔ انہوں نے آج اپنا ایک کلام پڑھا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ میں اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہا جائے کہ میلاد منانا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی آئے میرے محبوب علیہ السلام کا جشن مناتے آئے اور اپنی امتوں کو یہ باور کراتے آئے کہ ہمارے محبوب نے آنا ہے، امام الانبیاء نے آنا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو باقاعدہ قوم سے خطاب کیا، اللہ رب العزت نے سورہ صف کے اندر پارہ نمبر 28 کے اندر اس کو باقاعدہ بیان فرما دیا اور اس کو بیان فرما کر اس پہ مہر لگا دی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جشن منایا اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے متعلق اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کی اس آیت کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے اندر خطاب کسے ہو رہا ہے؟ جہاں لفظ اس قال کا آتا ہے تو وہاں اذکر مقدر ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے۔ تو اس سے اشارہ کیا ہے؟ اس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو براہ راست خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ۔ کہ اے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل اور ان کی اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مصدقا لما بین یدی، یہ تورات میں بھی یہ بات درج ہے، تورات شریف میں بھی یہ بات درج ہے۔ اور فرمایا من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے جس کا آسمان پہ نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سبحان اللہ۔ نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ اور حاضرین محترم آپ اندازہ کیجئے خطاب اس سے ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو، یا اس کو دلایا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم آپ کی ذات والا صفات پہلے ہی موجود، آپ پہلے ہی موجود تھے۔ اس لیے اس قال عیسیٰ ابن مریم، تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے موجود ہوتا ہے خطاب بھی ان کو کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے نور ہے اور آپ پہلے موجود ہیں۔ آپ تو اس وقت بھی تھے جب کچھ بھی نہ تھا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم، فرمایا اے پیارے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا نہ لاہو، بلکہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، نہ آسمان کو پیدا کرتا
نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا، حتیٰ کہ نہ دن بناتا نہ رات بناتا، حتیٰ کہ پوری کائنات کا ذرا ذرا نہ بناتا، حتیٰ کہ اتنے تک فرما دیا کہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء میں اپنے ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے۔ اللہ سبحان اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ رب نے فرمایا کہ میں بھی نہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ اور پھر حدیث قدسی کے اندر اتنا فرمایا رب کائنات نے کہ کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُهُ أَنْ أُعْرَفَ وَخَلَقْتَ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے محبت ہوئی، مجھے چاہت ہوئی، اور میں کیا کروں، ان اعرف، تاکہ میری پہچان کروانے والا ہو، میری پہچان کرائی جائے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، فَخَلَقْتَ نُورَ مُحَمَّدٍ، میں نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ یہ صرف رب کی معرفت کروانے کے لیے، رب کی پہچان کروانے کے لیے آئے۔ تو حاضرین اسی وقت حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل زندہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر و شرک کا اندھیرا تھا، گمراہی تھی۔ جب حضور تشریف لائے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہاراں چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہاراں چھا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، اے بہاروں مسکراؤ کملی والا آ گیا۔ گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا کہ اپنی قسمت کو جگاؤ کملی والا آ گیا۔ اے بہاروں مسکراؤ کملی والا آ گیا۔ جو ہزار سالوں سے جو آتش کلا جل رہا تھا وہ میرے مصطفیٰ کی آنے کی برکت سے وہ بھی بجھ گیا، اور کسریٰ کے جو کیگرے جو تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ اور پھر ہر طرف یہ صدا آنے لگی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، سچ آ گیا، باطل مٹ گیا۔ حاضرین اسلام، یہ میرے محبوب کی ساری میرے محبوب کی برکتیں ہیں، آپ کی آمد کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں۔ جس طرح ہم عقیدت و محبت سے یہ حضور کا جشن منا رہے ہیں،